السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی اپنے ویڈیو میں ریئیکشن ویڈیو رات کو میں نے دوسری بھی بنائی تھی، جس میں ان کی امی اور ان کے ابا کا مدعا اٹھایا تھا مہر کا۔ تو سچی بات تو یہ کہ میں وہی بات کہتی ہوں جو سچ ہے، ورنہ تو پھر میں کسی کے پیچھے بلا وجہ نہیں پڑتی ہوں۔ میری کوئی بغض نہیں ہے، خاندانی دشمنی تو ہے نہیں، ریئیکشن دیتی ہوں تو میں صحیح بات کہنے کی کوشش کرتی ہوں، اور خاص طور پر میں ستارہ کے لیے بالکل اس کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ اب اپنا ٹریک بدلے، اور دوسری طرف جو بھی دوسرا اس کے مخالف میں ہے یا اس کے ساتھ ہے ان کو بھی میں وہی بات کہنے کی کوشش کرتی ہوں جو میں دیکھتی ہوں کہ صحیح ہوگی ان لوگوں کے لیے، اور جو صحیح ہے ایک طریقہ کار صراط مستقیم کا راستہ اس کے لحاظ سے۔ تو آج ہی جب میں نے ستارہ کا ولاگ دیکھا تو ستارہ کے ولاگ پر بھی مجھے بات کرنی ہے اور ستارہ سے بھی بات کرنی ہے، لیکن جب میں نے ستارہ کی اوور ایکٹنگ دیکھی تھی اور ان کا ولاگ دیکھا تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی یہ دیکھ تو لوں کہ باقی سوتیلے بہن بھائی بھی کچھ اوور ایکٹنگ تو نہیں دکھا رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ نجمہ نے 40 منٹ کی اوور ایکٹنگ دکھائی ہے۔ اوور ایکٹنگ کیا، بس ان کا تو آپ کو معلوم ہے ریئیکشن اور جوابات اور سوالات ہوتے ہیں جس میں ستارہ ہوتی ہیں۔ پھر ان کی بہن کا، دوسری عائشہ کا 21 منٹ کا، اور کل میں نے تھمبنیل دیکھا تھا وہ تھا ڈی کا۔ ڈی ایک گندا قسم کا آدمی ہے۔ ڈی تو مجھے لگتا ہے فتنہ ہے، فساد ہے۔ جہاں پر بھی آگ نہیں لگ رہی ہو نا وہاں پر آپ ڈی کو بھیج دیں، یہ سب سے بڑا ماسٹر ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی تھمبنیل پہ جو باتیں لکھی ہوئی تھی اس نے اپنی ایکس وائف کو بھی چھیڑا تھا، اس کو بھی پن کیا تھا۔ ایکس وائف نے بات تو کی تھی اور اپنی ماں کی بھی کی تھی، سوتیلی ماں کی، اور اس کے بارے میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا۔ اس نے ایک ڈبل معنوں میں بات تو کری تھی اس نے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑی شریفانہ بڑی معصوم لگی، نہیں، وہ بہت شاطر لگی تھی اپنے ریئیکشن میں، لیکن وہ بہت سنبھل کے چل رہی تھی اپنے جو کہنا چاہیے بات کو پہنچانے کے لیے، اپنے دل کی بھڑاس کو پہنچانے کے لیے اس نے بڑا اچھا سا الفاظ کا چناؤ رکھا تھا۔ لیکن ڈی کو تو سب جانتے ہیں، وہ تو صرف ویوز چاہتا ہے بس، اور کودتا ہے بجائے اس کے کہ آگ کو ٹھنڈا کرے، وہ آگ کو بھڑکاتا ہے۔ لیکن جب میں نے ان کی دیکھی ہے، نجمہ کی سنی میں نے اسکپ کر کے، اور ان صاحبہ کی بھی اسکپ کر کے، تو میں یہ کہنے پر رہوں گی کہ ڈی تو ماسٹر ہے، ڈی تو کہنا چاہیے ڈان ہے، سب سے بڑا ان کے خاندان کا، لیکن کسی طور بھی یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ یعنی ہم ستارہ کو ایک بات کہیں کہ ستارہ اوور ایکٹنگ دکھا رہی ہیں، ستارہ کانٹینٹ بنا رہی ہیں، ستارہ جو باتیں کر رہی ہیں اس میں بڑا جھول نظر آتا ہے، اور ستارہ بہت سی چیزیں غلط کر رہی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے والدین میں ایک جھگڑا ہے، اب تو آپ کے والد ہی ہیں، چچا پلس، تو آپ کو چاہیے کہ ان کے مسائل میں نہ گھسے، ٹھیک ہے، آپ کی امی کو خود ہی کرنے دیں۔ اب اگر آپ کی امی آ گئی تھی ناراض ہو کر، تو اس میں آپ کی امی نے ایک غلطی کر لی تھی، ٹھیک ہے نا۔ غلطی کیا تھی کہ غلطی یہ تھی، اور آپ نے اس بجائے اس کے کہ آپ ماں بیٹی بیٹھتی اور اس غلطی کو سدھار لاتی۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ سوتیلے بچے آپ کے خلاف منظم ہوئے ہیں، اور وہ اپنے باپ کو بھی ایک طرح سے بھڑکا رہے ہیں یا سمجھا نہیں رہے، آپ یہ سمجھ لیں، کیونکہ پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم۔ جیسے کہ روبینہ نے کہا، روبینہ خود شاطر ہے، وہ پیچھے خود بکواسیات کر چکی ہیں، لیکن بہرحال ابھی جو انہوں نے کہا کہ تم پیچھے کیا کرتی ہو، تو یہ بات حقیقت ہے کہ جو وائی ٹی پہ دکھایا جا رہا ہے سب کی طرف سے وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کو پتا تھا نا، جو آپ جانتی تھی ان کے بارے میں، وہ ہم لوگ تو جانتے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کو اگر ویوز کا اور کانٹینٹ کا چکر نہیں ہوتا نا، تو پھر آپ کیا کرتے، آپ سمجھداری سے کام کرتے۔ اپنی ماں کو تو لے کر آ چکی ہیں، اب ماں کا خروج ہو چکا ہے، اب یہ بزرگوار واپس جائیں گے، اب یہ بزرگوار واپس سعودیہ چلے جائیں گے، 10-12 دن کے، یہ 15 یا مہینے بھر کے مہمان تھے پاکستان میں، تو انہیں چلے جانا تھا۔ اب جب یہ چلے جاتے تو یہ اب لازم تو وہاں جا کے ویڈیوز تو بناتے، یہ گالی تو پڑھواتے، یہ تو مست تھا کہ یہ گالی پڑھوانے ماسٹر ہیں، اور ایسا کرتے کیونکہ ان کو اپنی بیوی کی لگ جاتی۔ یہ چاہتے یا تو ستارہ بلائے انہیں، یا پھر ان کی بیوی ان کے پاس آ جائے، لیکن اب ان کی بیویاں خروج ہو چکی
چکا ہے، اب ستارہ کو یہ اطمینان ہے کہ اب اقامہ وغیرہ نہیں کرنا ہے اور اب وہ آرام سے سکون سے جا سکتی ہے جب ان کا مرضی ہو۔ تو کیا کرنا تھا، وہ ادھر کچھ بھی کرتے رہتے، بولتے رہتے، یہ آپ کے حق میں ہی بہتر ہوتا، ایک کانٹینٹ چلتا ہے نا تو یہ حق میں بہتر ہوتا۔ وہ بوڑھا آدمی بھی اپنے مرتے وقت قبر میں پیر لٹکائے میں غلط حرام کمائی کما لیتا، لیکن آپ کو اس کا فائدہ ہوتا، آپ ایک سمپیتھی گین کر لیتی کہ آپ کو جینے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ کچھ لوگ آپ کے خلاف ہی بولتے کہ ماں جی کو بار بار بولتے، تو آپ یہ آ کے ایک لفظ کہہ سکتی تھی کہ بھائی جب میرے پاس پیسہ ہوگا میں بابا جی کو بھی بلا لوں گی اور اماں کو بھی وہاں پر بھجوا دوں گی، ابھی میرے حالات صحیح نہیں ہیں کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ویوز گر رہے ہیں۔ لیکن اپنی ماں کو کہنا سمجھانا چاہیے تھا کہ واپس چلی جاؤ ان بزرگوار کے پاس، جتنے دن کے بھی ہیں ان کو ٹال کے جانے دو ان کو، کیونکہ جب گھر کے لیے بات ہے جو آج ستارہ نے کہا کہ ہمیں گھر کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں دھوکے دہی تو آتے رہتے ہیں، بہت نقصان ہوتے ہیں زندگی میں، واقعی میں صحیح ہے، جن چیزوں کو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتی ہے، جن کو جانا ہوتا ہے پیسوں کو مال کو وہ نکلتے ہی ہیں، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہمیں ملنا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ تو اب یہ بات طے تھی نا، اب ایک آپ کی ماں کو اس آدمی نے ایک نوکرانی بنا کے رکھا، اس کو اس کا مہر نہیں دیا، اگر وہ مہر میں مخلص ہوتا فوراً اپنی بیوی کے نام کر دیتا، وہ نام نہیں کیا اس نے، لہٰذا وہ مخلص تھا ہی نہیں۔ اب آپ نے اپنی ماں کو وہاں سے اس کی قید سے رہائی دلوا چکی تھی، سمجھداری کا تقاضا تھا، ادھر اس کے پاس اپنی ماں کو خدمت کرنے دیتی اس کی۔ اگر کوئی یہ تھا کہ ماں کیوں بیچاری کھانا پکائے برتن دھوئے یہ کرے، تو کچھ پیسے دے کر کسی کو لگوا دیتی کام پہ۔ آپ کے ولیج میں بہت زیادہ مستحق لوگ ہیں، بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ پیسے دے دیں تو وہ آئیں گے ضرور، تو ان کو کام کے لیے لگا دیتی، وہ جھاڑو برتن پوچھا اور کھانا بنا دیتا، اور اس طرح آپ کی امی صرف اس کے کہ بڑھوں کی دوائیاں ان کو آگے کھانا وانا رکھ لینے کا کام کر لیتی۔ پھر یہ 1 مہینے کے بعد یہ بوڑھے میاں چلے جاتے سعودیہ، وہاں پر دیکھیں جو ڈرامے کرتے ان کو کرنے دیے جاتے، لیکن یہاں پر آپ کی امی اب آپ کی ذمہ داری ہوتی، اور آپ کی امی کو بھی اس طرح کا نہیں سننا پڑتا کہ یہ بڑھیا، ویسے تو سنانے والے تو کم نہیں ہے، وہ سناتے ہی رہیں گے، لیکن بہرحال پھر بھی جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ضمیر ہوگا وہی سوچنے میں مجبور رہیں گے کہ بھائی ایک عورت ہے وہ آ گئی ہے، وہ خود کیسے جا سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، کسی کو تو سننا ہی پڑتا ہے، آپ ہی سن لیتی، آپ اپنی ماں سے محبت کرتی ہیں نا تو سن لیتی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا۔ دوسری طرف میں صاف کہوں گی کہ نجمہ ہو، عائشہ ہو، اور یہ صاحب و سلمان ہو، اور یہ سب کے سب فتنے فساد والے ہیں۔ جب امی جی آ گئی تھیں تو ان لوگوں نے اس گھر میں مل کے بیٹھ کے کھانا کھایا اور انہوں نے ویڈیو بنائی، تو کیا ہی ضرورت تھی ان کو اس ویڈیو کو بنانے کی، اور چلے ٹھیک ہے معافی کی آپ بنا دیتی، کیونکہ معافی کی ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، وہ آپ کی بھابھی بھی تھی ستارہ کی، تو ٹھیک ہے معافی مل جاتی، باپ بیٹی معاف کر دے دل صاف ہو گیا۔ لیکن بیٹھ کے سب کھانا کھا رہے ہیں ان کے گھر میں، تو لازماً ستارہ کی امی کو اس بات پہ برا لگا ہوگا اور ستارہ کو بھی برا لگا ہوگا کہ ان کے گھر میں جس کو ان کا ہسبینڈ ان کے نام نہیں کر رہا ہے، اب وہ آ کے ادھر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں گل چھاڑے اڑا رہے ہیں، اور یعنی کہ وہ یہ بھی سوچیں گے کہ پٹی پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال مجھے سمجھ آئی ہے آج کی ویڈیو دیکھ کر، ستارہ کی بھی اور نجمہ کی بھی اور عائشہ کی بھی۔ ستارہ کو نجمہ نے جو ہے وہ بار بار نام لیا ہے ستارہ کا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے ویورز جو اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، وہ چاہتی ہے وہ اس کی مٹھی میں رہیں، لہٰذا وہ ستارہ کرتی رہتی ہے۔ اندر اس کے واقعی بغض بھرا ہوا ہے، کیونکہ جو وہ کیمرہ لگا کے وہ دکھا رہی تھی غلام چاچو کو، تو صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس کے دل صاف نہیں ہے، وہ چاہتی تو بجائے الٹی سیدھی پٹی پڑھانے سمجھانے کے باپ کو لے کر آ جاتی ستارہ کے گھر پر، اور ماں باپ کی صلح صفائی کرواتی اور بولتی ابا جان ایک کاغذ پہ لکھ دو ان کا نام اور آؤ آ کے اپنی بیوی کو دے دو، کیوں بڑھاپے میں اپنی بیوی سے ناراضگی مول لے لو، باقی اللہ مالک ہے۔ لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ کیمرہ ہاتھ میں لے کے اپنے باپ سے الٹے سیدھے ورڈز بلوائے گئے،
جو کہ باپ کی بے عزتی کرانے کے مترادف تھے۔ کیسی اولاد ہے جو اپنے باپ کو بے عزت کرواتی ہے، اور کیسی اولاد ہے جو اپنی سوتیلی ماں کو ایک طریقے سے ٹونٹ کر رہی ہوتی ہے مل کر کہ دیکھو ہم تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں، تمہارے نام نیوا کر، لیکن ہم تمہارے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے، چاہے ایک وقت کا کھانا کھائیں یا 2 وقت کا کھانا کھائیں۔ بہت غلط گھٹیا حرکت کی۔ اب یہ بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ڈی جو ہے وہ تو ماسٹر ہے، اب اس کو جوابات دیے جا رہے تھے، کبھی اقرا کا جواب تھا، کبھی کسی کا، چرپائی کے نیچے کون تھا۔ جی یہ بھی بات مدعا اٹھایا گیا، بہت سے لوگ کہتے تھے کہ چرپائی کے نیچے جو ستارہ تھی اور اوپر دیکھ رہی تھی دوسرے بیڈ پر کون تھا، وہ دوسری چرپائی پہ لوگ سوچا کرتے تھے سلمیٰ تھی۔ بہت سے لوگوں نے گندے قسم کے الزام ان کی امی پہ ہی لگائے ہیں، لیکن کوئی بیٹی اپنی ماں کے لیے تو بولے گی نہیں، تو بہنوں میں سے ہی کوئی ہو سکتی ہے نا، تو سلمیٰ تھی یا روبینہ تھی۔ اس وقت دونوں ہی نے مل کر ستارے کے خلاف کام کیے تھے اور سازش کی تھی، تو لہٰذا ستارہ ان دونوں میں سے ہی کسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تو نجمہ صاحبہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے روبینہ، اب اللہ جانے روبینہ تھی یا نہیں تھی، یا میں اس مسئلے میں نہیں پڑتی ہوں، لیکن ڈی کو جواب دیے جا رہے تھے ڈی ہی کی زبان میں۔ کوئی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا، کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ اور یہ کہ میرے باپ پر کیس کر دیا، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو، تم جو ڈی نے کہا کہ تم نے فاروق کو جیل پہنچایا اور میں نے چھڑایا، تو کہہ رہی ہاں میں نے جیل پہنچایا اور میں ہی چھڑا کے لائی، تم کتنے جھوٹے ہو۔ تو دیکھیے آپ بھی تو غلط حرکتیں کر رہی تھی نا، اپنے باپ کو بھی آپ نے کیس کیا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی دفعہ، تو نہ تو اپنے بوڑھے باپ کا لحاظ کیا تھا، اب آپ گلے لگ گئی ہیں، معافی تلافی ہو گئی ہے، لیکن آپ نے ہی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ اور ڈی تو ہے ہی ماسٹر، ڈی نے اپنی ایکس وائف کو بھینس بول دیا، اور پھر اس کو بھی جواب دیے تھے، اب اس کو لگ گئی آگ۔ اب کیونکہ عائشہ جو ہیں وہ بڑی صفائی سے کھیل کھیلتی ہیں اور بہت شاطرانہ طریقے سے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک الگ وہ بنا لی، الگ خاندان میں چلی گئی ہیں، وہ اس طریقے سے اب نہیں لڑ مر سکتی جس طریقے سے یہ لوگ لڑ مر رہے ہیں، تو بڑی چلاکی سے ان کی بھی میں نے ویڈیو میں جو سنا تو وہ ستارہ کو منجولکا اور پتنی کیا کیا بنا رہی تھی، اور ستارہ کو کہتی تم نے فلٹر ہٹا دیا تھا تو تمہاری شکل دیکھ کے لوگ ڈر گئے تھے، اور تم تو مجھ سے جل رہی ہو، حسد کر رہی ہو، اور ہم تمہاری طرح نہیں بن ٹھن کے آتے، تم آتی ہو۔ یعنی ایک چیپ حرکت، ایک چیپ، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بڈھا بڑھیا کا گھر بسا رہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں جھگڑا نہ ہو، ایک نرم ہو ایک گرم ہو، نہیں سب آگ لگانے میں ماسٹر ہیں۔ ان لوگوں نے بیٹھ کر آگ لگائی ستارہ کی امی کے گھر میں، اور اب بھی یہ لوگ کسی صورت نہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف میں ستارہ سے ناراض رہتی ہوں اسی لیے، اور میں ستارہ کو اسی لیے ناپسند اب کرنے لگی ہوں۔ ایک تو کوثر کا ڈرامہ ہے جو مجھے سخت ناپسند آتا ہے، کوئی سینس نہیں لگ رہا ہے، کوثر بیوی نہیں ہے ساجد کی، بالکل ایسا ہی لگتا ہے، چاہے کہ کتنا ہی اس میں مرچ مسالہ ڈال دیا جائے، کہیں سے وہ بیوی نہیں لگتی، نہ وہ ابراہیم بیٹا لگ رہا ہے، یہ حقیقت لگ رہی ہے۔ جو بھی کہتا تھا اب میں خود کہہ رہی ہوں کہ نہیں لگ رہی ہے۔ پھر یہ کہ بار بار جب وہ بیوی ہی نہیں ہے آپ اس کا مدعا بار بار لاتی ہیں، یہ مجھے قطعاً ناپسند آتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب آپ نے اتنا اچیو کیا، آپ نے اتنے سارے لوگوں کے دل جیتے، تو کام تو ڈھنگ سے کریں نا۔ آپ ابھی بھی اداکاری کر رہی ہیں، آپ ابھی بھی وہی ایکٹنگ، وہی کبھی پہلے بھی جو ایکٹنگ سبوں نے کہا تھا بھویں منڈوانے والی، کیونکہ وہ ایکٹنگ ہی تھی۔ جب آپ کی بہن نے آپ پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا، آپ کے بہنوں ہی نے، آپ روئی پیٹی تھی، ٹھیک ہے آپ روئی تھی، لیکن بھویں بال منڈوانا کسی طور جائز نہیں تھا۔ اور جب آپ اتنی پاور میں آ گئی تھی سوری، تو پھر آپ کو اپنی بہنوں کے خلاف کیس کرنا ہی کرنا تھا۔ ان کے کیس نہیں کر پائی تھی، اگر آپ کوئی بھی مجبوری رہی ہے آپ کو، تو کم سے کم کسی بھی زور دباؤ زبردستی سے آپ وہ ویڈیوز کو ہٹواتی جو ابھی تک جگمگا رہی ہیں سلمیٰ کے چینل پر، لیکن یہ بھی نہیں کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ آپ کی امی نے کچھ کیا نہ آپ نے کچھ کیا۔ لیکن اب آپ جو ڈرامے کرتی ہیں بال بکھیر کے، کبھی اس طرح کی بھوتنی جیسی بن کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی جھمکے لٹکا کے، کبھی امی میرے پاس اتنے زیور، اب اس حالات میں کہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو جا رہے، اللہ معاف کرے،
ان حالات میں آپ سونا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بیڈ پر، بتا رہی ہیں کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، آپ کا گھر میں لگژریز پڑی ہوئی ہیں، آپ کے ڈھیروں، روزانہ آپ کی بنیاد پر آپ شاپنگ کرتی ہو، روزانہ کی بنیاد پہ آپ تفریحات کرتے ہو، آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور آپ اس میں چیک اینڈ بیلنس ہی مجھے نہیں رکھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سب کچھ ہے اور آپ اس طریقے سے دکھا رہی ہیں اس گندے حالات میں، جس میں ثنا یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ کتنے لوگ ہیں حسد کرنے والے، جلن کرنے والے، جو واقعی میں ہیں، کسی کی دولت دیکھ کے ہیں، کوئی حرام دولت طریقے سے کمائی یا حلال، ان کو اس سے مطلب نہیں، وہ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں اور حسد بھی کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح کی کر رہے ہیں، پھر آپ وہ جھمکے لگا کے آپ چائے پینے نکل جاتی ہے اتنے گھٹیا ماحول میں، جدھر کوئی کسی کی جان مال کی حفاظت کا، اور اسلام آباد جو کہ بہت زیادہ ایسا ہو چکا ہے، خطرناک میں کہتی ہوں شہر ہے۔ پہلے تو ہمارے کراچی میں تھا، لیکن وہاں پر تو امیر رہتے ہیں نا، کچھ زیادہ ہی بگڑے ہوئے لوگ بھی رہتے ہیں وہاں پر تو ایسے لوگ ہیں مضبوط پیسوں کے لحاظ سے، بہت ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ ادھر جاتی ہیں، ادھر جا کے بیٹھ کے آپ کھا پی رہی ہیں، دکھا رہی ہیں لوگوں کو، یہ کیا ہے؟ آپ صرف اس لیے کہ وہ آپ ان کو جلا رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں میں ان کو جلا رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں۔ سمپل سی بات تھی، آرام سے کہہ سکتی تھی اگر کہنا ہی تھا تو۔ ویسے تو میں کہتی ہوں کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی، کسی کو کیا لینا دینا، آپ کی امی آپ کے پاس ہے کافی ہے بھائی۔ لیکن یہ کہنا کہ میرے پاس یا امی کے پاس چوڑیاں ہیں اور میرے پاس امی نے مجھے جھمکے دیے ہیں، میں اپنی امی کی بیٹی ہوں جان سے پیاری، جیسے کہ آیت ہے، کیوں آیت ہی کیوں آپ کی پیاری بیٹی ہے سب سے زیادہ؟ کیوں ہر اولاد جو ہوتی ہے نا ماں باپ کے لیے برابر پیاری ہوتی ہے، یہ کیا بات ہے کہ میرے لیے آیت سب سے زیادہ پیاری ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہو جاتا ہے چھوٹے بچے سے، لیکن منہ سے اس طرح کی بک بک کرنا کہ میری بچی جو چھوٹی آیت ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، میری رانی ہے، میری شہزادی ہے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ آپ کہیں میں بھی اپنی ماں کی رانی شہزادی ہوں، تو کتنی غلط بات ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کی اپنی بہنیں، آپ کے بھائی آپ سے کتنا حسد اور جلن کرتے ہیں، آپ بجائے اس کے کہ اس چیز کو جو آپ کی ماں نے ایک جھمکا دیا تھا صرف اتنا بتا دیتی، یہ مجھے جھمکا ہے میری ماں کا اور مجھے نہیں پتہ ہے، نہ میری ماں کے پاس ہے نہ مجھے پتہ ہے، اگر تھا بھی چوڑی وغیرہ جو آپ کہہ رہی ہیں تو وہ بھی آپ کو نہیں بتانا تھا، لیکن آپ بتا رہی ہیں۔ اب کیا ہوگا، جو دوسرے بہن اس وقت جو بہن جو کہہ رہی نا ستارہ بہین کرتے ہیں، ندیم ہو یا ربینہ ہو یا فاروق کی جو ہو نجمہ، ستارہ وہ سب کی کیا لگی ہوگی سب کو کہ ہائے ستارہ کو تو جھمکے دے دیا، ہم کو نہیں دیا، چاہے کہ ان کو ملا ہوگا لیکن وہ اس کو ہڑپ کر لیں گے، وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے وائی ٹی پر آ کر کہ ان کو ان کی ماں نے بھی دیے ہیں چیزیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں مان نہیں سکتی کہ ستارہ کی امی نے صرف ستارہ کو ہی دی ہے، کیونکہ یہ عائشہ ہی بول رہی تھی کہ تم کو دیتی تھی امی، تو امی کے بارے میں یہ بھی تھا کہ وہ نجمہ کو بھی دیتی تھی، تو امی کے بارے میں یہ بھی تھا کہ وہ ربینہ کو بھی دیتی تھی، تو امی کے بارے میں ستارہ بھی پتہ نہیں کس کس کو دیتی تھی اور کتنا کتنا، تو لہٰذا سبھی کو دیتی تھی نا امی تو لیکن کیا ہوگا، صرف یہی ہوگا کہ ستارہ کو ہی بھرتے تھی اور ستارہ ہی اپنے بینک بیلنس بڑھا رہی تھی، باقی کسی کو کچھ نہیں ملا، ستیلے بچوں کو تو کچھ نہیں، بچے ہی رہ گئے وہ تو بھائی۔ جب ان کی امی کی شادی ہوئی تو یہ بھی سارے شادی شدہ تھے، ان کے بچے بھی اور ان کے شوہر کے بچے بھی شادی شدہ تھے، تو بچے تو تھے نہیں، اب بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے سب کے سب، تو لہٰذا مرد اور عورتیں تھے سب کے سب۔ اب ان مرد عورتوں کو کون بھائی پالے پوسے گا؟ ایک رہ گیا تھا شاید سلمان، اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی، وہ الگ لڑتا بڑھتا رہتا تھا، اس کا باپ اس کو پیٹتا رہتا تھا، وہ ان کی اپنی الگ کہانی تھی۔ تو خیر جو بھی تھا کچھ بھی تھا، لیکن یہ طریقہ کار جو آپ نے آج اپنایا ہے یا کل جو کیا تھا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ جو عورت جس کے سبسکرائبر اتنے سارے ہوں، جو اس پر مرنے والے لوگ ہوں، میں یہ کہتی ہوں یہ تو بہت بڑی اللہ کی انعام ہے۔ کون کسی کو دل سے پیار کرتا ہے، کون کسی کے لیے کمنٹس کرتا ہے؟ میں دیکھتی ہوں ستارہ کے حق میں اتنے کمنٹس، نجمہ کی ریئیکشن میں اتنی اس کو لان تان پڑ رہی تھی، اتنا ستارہ کی طرف سے بولا جا رہا تھا، ایک کمنٹ بھی نجمہ کے حق میں نہیں تھا۔ دوسری طرف عائشہ تک میں جدھر میں دیکھتی ہوں اس کے لیے اچھے کمنٹس آتے ہیں،
چند کمنٹ اس کے حق میں تھے، باقی سارے اس کو ذلیل و رسوا کر رہے تھے اچھے سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کہاں ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، اس انعام سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ آپ تو وہی کی وہی رہ گئی، جیسے آپ کی وہ جاہل ستیلے بہن بھائی یا حاجی اکبر ہی نکلتا ہے، غلام جو اکبر فیملی ہے، جیسے یہ لوگ جاہل ہیں، آپ کی بہن روبینہ جاہل ہے، اسی طریقے سے آپ بھی جاہل ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھا کے، جو کہتے ہیں نا جب بچوں کو ماں پڑھاتی ہے تو خود بھی وہ سیکھ رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ ساتھ، جاہل سے جاہل ماں بھی اور پڑھی لکھی ماں بھی ان کو پڑھاتے سمے سیکھتی جاتی ہے اور اس کے نالج میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ کیا کر رہی ہو؟ آپ تو صرف یہی کر رہی ہو، وہ ڈرامے بازیاں، ایکٹنگز، بہت اچھی طریقے سے ایکٹنگز آتی ہے آپ کے خاندان میں، تقریباً سبھی کو آتی ہے، تو آپ بھی انہی کی طرح ایکٹریس ہو، آپ انہی کی طرح سے حرکتیں کر رہی ہو، آپ انہی کی طرح سے، یہ جو کہتے ہیں نا ایک جاہل نیل بٹا سناٹا ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا، جن کو نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، نہ کوئی مرنے کا ہوتا ہے ان کو، نہ آخرت کا پتہ ہوتا ہے، وہ فساد ڈالتی رہتی ہیں، ڈرامے ایکٹنگز کرتی رہتی ہیں، منہ توڑ جواب دیتی ہیں، اس کو دیا منہ توڑ جواب، اس کو دیا منہ توڑ جواب، یہ وہ، اور میں یہ ہوں، وہ تو وہ ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ آ کر اس وائی ٹی کے چوراہے پر پلیٹ فارم پر رکھ کے گندگی رکھ رہی ہیں انہی جاہل جپٹی اپنے خاندان کی عورتوں کی طرح، جن کا آپ خود بتا رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر سب سے بری بات کیا ہوگی کہ کچھ دن کی بات ہے، آپ نے خود گنگنا رہی تھی، پیچھے رشتہ دار ہے، ایسے مجھے گانا تو یاد نہیں آ رہا، لیکن جو شعر بولنی تھی تقریباً اس کا مدعا یہی تھا کہ رشتہ دار ہیں لیکن ان کے ساتھ رہنا بھی پڑتا ہے، جب رہنا پڑتا ہے تو پھر یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر تو یہ کانٹینٹ ہوا نا، جب آپ ان کے ساتھ کی حرکتیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کر رہی ہیں، ڈی ڈی آپ کا ساتھ دینے کے بہانے میں کر رہا ہے، سب لگے پڑے ہیں، لاسٹ میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، کبھی کسی تقریب میں بیٹھے ہوں گے، آپ لوگ کو کوئی شرم نہیں آئے گی، آپ لوگ کو کوئی حیا نہیں آئے گی کہ ابھی تو ہم لڑے مرے تھے۔ بھائی اگر رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ برے ہیں تو ایک سائڈ ہو جائیے، کوئی خاص تقریب یا کسی اس میں ملیے تو ایک محتاط انداز سے بیٹھیے، ملیں، اخلاق سے سلام دعا کریں، لیکن جس طریقے سے آپ لوگ گلتے ملتے ہیں، جس طریقے سے آپ شیر و شکر ہوتے ہیں، گدگداتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ سمجھ سے نہیں باہر ہوتا ہے، وہ بالکل سمجھ سے باہر ہوتا ہے، ایک ڈرامہ لگتا ہے، آپ لوگ سے ہمدردی ہونے لگ جائے۔ خاص طور پہ ستارہ کی بات کروں گی کہ ستارہ سے ہی میں نے ہمدردی میں روئی تھی اس کے لیے، ستارہ کے لیے میں نے جا کے کمنٹس کیے اسٹارٹ میں، جب میں کسی کو بولنا چاہتی تھی تو میں نے نیا چینل اس وقت اسٹارٹ کیا تھا، ریئیکشن نہیں دیتی تھی، تو جا کے بولتی تھی لوگوں سے، ستارہ کے حق میں لڑائی کرتی تھی، اور پھر میں نے خود بولنا شروع کر دیا کیونکہ میں نے دیکھا کوئی میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، میں کسی کی لائیو میں نہیں گھس پا رہی ہوں، تو اسی ستارہ کے حق میں بولنا شروع کیا۔ لیکن ستارہ نے کیا دکھایا؟ ستارہ نے تو ایک فیک چہرہ دکھایا کہ لڑائی ہوتی کتوں کی طرح سے، آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، عزتیں نیلام ہوتی ہیں، اور پھر ٹھٹا ہنسی گدگدیاں اور اسی طرح کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز ہو جاتا ہے، تو پھر ہمدردی آتے بھی نا، ہمدردی خدا حافظ کہہ دیتی ہے کہ کیا ایسے لوگوں سے ہمدردی کرے، ان کا تو کوئی دینی ایمان نہیں ہے، ان کا تو کوئی سر ہی پیر نہیں ہے، یہ تو کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، ابھی یہ کچھ کہیں گے پھر یہ کچھ کہہ دیں گے، اور جو کہیں گے اس پہ عمل ہی نہیں کریں گے کبھی بھی، ان کے لوگ بیچارے آ کے بولیں گے اب یہ کرنا ستارہ، اب وہ کرنا ستارہ، اب ایسی رہنا ستارہ، اب اسی طرح اسٹرانگ رہنا، لیکن نہیں بھائی، ستارہ نے تو ایسا رہنا ہی نہیں ہے، اب کوثر کا نام نہیں لینا ستارہ، اب کوثر کو آنے نہیں دینا ستارہ، لیکن نہیں بھائی وہ سب کچھ ہوگا۔ تو بھائی ہم تو باز آئے، ہم ریئیکشنسٹ ہی صحیح ہیں، اب کسی کے نہ اخلاف ہے نہ کسی کے ساتھ ہے، ہاں جو نظر آئے گا صحیح نظر آئے گا صحیح بول دیں گے، اور جو غلط نظر آئیں گے تو غلط بول دیں گے۔ تو دوستوں میری یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا، کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اب آپ کو مجھ سے اختلاف ہو یا نہ ہو، صحیح الفاظوں میں ایک اچھے انسان کی طرح آ کے ضرور کمنٹ کیجئے گا، میں آپ کو ویلکم کروں گی، اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے اور مسکراتے رہیے، اللہ حافظ۔